البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين.
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شگِ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شگِ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی
پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچنے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچنے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت فرما لیجیے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا،
دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن ایک ایسی عظیم ہستی کے متعلق چند مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کا فیضان پوری دنیا اور بالخصوص پاک و ہند میں عام ہے۔ یہ عظیم شخصیت اللہ عز و جل کے بہت بڑے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ جید عالم دین بھی تھے۔ آپ کے علم و عمل کا چرچا آج بھی پوری دنیا میں زور و شور سے گونج رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کی ولادت، کنیت اور القاب یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور پھر انشاءاللہ مزید کچھ ان کے عشق رسول کے ضمن میں مدنی پھول ہم سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس عظیم ہستی کی ایک عظیم کرامت سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ دو انگریز ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے استفسار کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تو جانوروں کی بولیاں تک سمجھتے تھے، آپ پیغمبر اسلام کی امت کے عالم ہیں، آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے؟ اتفاق سے اس وقت دو مرغابیاں اڑی چلی جا رہی تھیں۔ فرنگیوں نے عرض کی کہ یہ جو کونجیں دو مرغابیاں اڑی چلی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جو باتیں کر رہی ہیں، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ آسمان پر اڑ رہی ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے ایک عظیم عالم دین سے کہ وہ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان عالم صاحب نے فرمایا، میں تو خاک پائے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں اور انکساری ظاہر کی۔ مگر فرنگیوں نے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو سن لیجئے۔ اب زمین پر کھڑے ہیں اور وہ جو ہوا میں اڑ رہی ہیں مرغابیاں، اس کا حال سنا رہے ہیں۔ کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں مرغابیاں یہ گفتگو کر رہی ہیں، اگلی والی پچھلی والی سے کہہ رہی ہے، جلدی کرو اندھیرا ہو رہا ہے۔ پچھلی والی نے اگلی والی کو جواب دیا کہ جب ہم پچھلی وادی میں جلدی سے اتری تھیں تو میرے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے مجھ سے تیز اڑا نہیں جا رہا۔ ایسا کرو تم آہستہ آہستہ چلو، میں پورے زور سے چلتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ رہ سکوں۔ ان فرنگیوں کے پاس اس وقت بندوق تھی،
اور دونوں بڑے نشان چی تھے، نشانہ ان کا خطا نہیں جاتا تھا. ایک نے فوراً نشانہ باندھا اور پچھلی والی جو مرغابی تھی اس پر نشانہ لگ گیا اور وہ گرتے ہی تڑپنے لگی. اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس مرغابی، کیونکہ پچھلی والی تھی نا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی بات بتائی گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی مرغابی کے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے. آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ انگریز مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے حضور واقعی دین اسلام سچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم دین کون تھے کہ جنہوں نے اپنے نور علم اور نور ولایت سے پرندوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر ان انگریزوں کو بیان فرما دی؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں ایک سچے عاشق رسول اور با کرامت ولی تھے، وہیں ایک زبردست عالم دین بھی تھے. کم و بیش 50 علوم پر آپ کو کامل دسترس یعنی مہارت حاصل تھی. آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری ہفتے کے دن نماز ظہر کے وقت اور انگریزی تاریخ عیسوی تاریخ کے حساب سے 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی. آپ کا پیدائشی نام محمد ہے. آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں آپ کو امن میاں فرمایا کرتی تھی. والد ماجد اور دیگر اعزاء آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ آپ کو احمد میاں کے نام سے پکارا کرتے تھے. آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا یہ رکھا اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے اور کنیت ابو محمد ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے. اس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور غلامی کا اندازہ ہوتا ہے. اپنے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت، ان کا یہ ماہ محترم، ماہ سفر المظفر، ماہ رضا، یہ جاری اور ساری ہے. اور ہم سن رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے کچھ گوشے، کچھ ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ان کی زندگی انہوں نے جس انداز سے گزاری ہے اس سے اپنے لیے روشنی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ سنتوں بھری، نیکیوں بھری، علم بھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے آپ کا مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت یہ ہے. اور یہ لقب آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح خاص ہو گیا ہے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت کہا اور سنا جاتا ہے ذہن فوراً آپ کی طرف ہی منتقل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جب ہم سنتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو اب اعلیٰ حضرت سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی طرف ہی ذہن منتقل ہو جاتا ہے. علماء اہل سنت آپ کو اور بھی بے شمار القابات سے یاد کرتے ہیں. عاشق اعلیٰ حضرت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان 12 القابات کے ساتھ ذکر خیر فرمایا ہے. لکھتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت. آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا؟
چنانچہ آپ کے برادر زادے یعنی بھتیجے مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمت الرحمن سید اعلیٰ حضرت کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا، چہرہ مبارک پر ہر چیز نہایت موزوں اور مناسب تھی، بلند پیشانی، بینی یعنی ناک مبارک نہایت ستواں، پتلی اور خوشنما تھی، دونوں آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، نگاہ میں قدرے تیزی تھی، لاغری یعنی کمزوری کے سبب سے چہرے میں گدازی نہ رہی تھی، مگر ان میں ملاحت اس قدر عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو اس کمزوری کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ داڑھی بڑی خوبصورت تھی، سر مبارک پر زلفیں کان کی لو تک تھیں، سر مبارک پر ہمیشہ امامہ شریف کا تاج سجا رہتا تھا، آپ کا سینہ مبارک باوجود اس کمزوری کے خوب چوڑا محسوس ہوتا تھا، گردن سلاحی دار اور بلند تھی، آپ کا قد درمیانہ تھا، ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید کپڑے ہی زیب تن فرماتے تھے، آپ کی آواز نہایت پر درد تھی اور کسی قدر بلند بھی تھی، جب اذان دیتے تو سننے والے ہمتن گوش یعنی خوب متوجہ ہو جایا کرتے تھے، آپ کی رفتار ایسی نرم کہ برابر کے آدمی کو بھی قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن کمال یہ کہ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے، یعنی اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتے اور کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی میٹھی میٹھی نگاہیں نیچی رہا کرتی تھیں، جب آپ کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، مبارک نظریں نیچی رہتی تھیں، آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں، اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور بلا ضرورت ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، اسلامی بہنوں کی بھی عادت ہوتی ہے، بلا ضرورت ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں تو بلا ضرورت ہماری آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی عادت بنانے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 3131 میں مدنی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے سونے کے اوقات کے علاوہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت اور بد نگاہی سے بچنے کا ذہن رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہوں گی۔ نیت کر لیجئے کہ اپنی نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے روزانہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، عموماً ہر زمانے میں بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، لیکن قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ کا بچپن بھی عام بچوں سے ممتاز اور منفرد تھا۔ آپ نے جب بولنا شروع کیا تو الفاظ کی ادائیگی بالکل صاف تھی اور بچوں کی طرح آپ کی زبان کجمج نہ تھی۔ قوت حافظہ کا یہ علم تھا
کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہو گئے تھے. آپ کو علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا. یہ توجہ سے سنیں. ہمارا شوق دیکھیں اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کا ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یاد مناتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیے. لکھا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ بغیر کہے خود پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. یہ بچوں کے لیے خصوصاً، مدنی منوں کے لیے خصوصاً مدنی پھول ہے. اور جمعہ کے دن بھی جانا چاہتے، مگر والد محترم کے منع فرمانے سے رک گئے اور سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن دیگر عبادات اور جمعہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے، باقی 6 دن پڑھنے کے ہیں. تو جمعے کے دن بھی پڑھنے جایا کرتے تھے. یعنی پڑھنے جانے کے لیے بات کرتے، پوچھتے، لیکن بتایا جاتا کہ آج چھٹی ہے، جمعہ کی تیاری کرنی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت. اتنا علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق تھا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس کا فیضان یہ ملا کہ چھوٹی چھوٹی شرعی غلطیوں پر آپ بچپن ہی میں بلا تکلف بول دیا کرتے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غلطی کی تصحیح قدرت نے آپ کی عادت ثانیہ بنا دی تھی. چونکہ ان سے آگے چل کر رب العزت عز و جل کو یہی کام لینا تھا، اسی لیے بچپن ہی سے غیر شرعی باتوں پر دوسروں کی اصلاح کرنا آپ کا معمول تھا. ایک دن آپ کے استاد گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ ایک لڑکے نے سلام کیا. استاد صاحب نے جواب میں فرمایا، جیتے رہو. جیسے مدرسہ لگا ہو یا کہیں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اب جو بچہ آیا اس نے السلام علیکم کہا، اور استاد صاحب نے جیتے رہو کہہ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا. اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بہت بڑے نہیں ہو گئے، یہ بچپن کے حالات ہم سن رہے ہیں. تو اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ تو جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا. آپ کے اس جذبہ اظہار پر استاد صاحب آپ سے ناراض نہ ہوئے، بلکہ آپ کے استاد بے حد مسرور ہوئے اور آپ کو نیک دعاؤں سے نوازا. اللہ اللہ تبحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں ہی سلام کا جواب دینے پر کیسی اصلاح فرمائی کہ سلام کا جواب جیتے رہو نہیں ہو سکتا، بلکہ وعلیکم السلام ہی ہوگا. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سنت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. بدقسمتی سے ہم ملاقات کے وقت السلام علیکم سے ابتدا کرنے کی بجائے آداب عرض، کیا حال ہیں، مزاج شریف، صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ اس طرح کے عجیب و غریب کلمات سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کی عام روٹین میں دیکھا ہوا ہوگا. اسی طرح رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ، گڈ بائی، ٹاٹا، یہ وغیرہ اس طرح کے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. ہاں، رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینے کا حکم فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو سر ہلا کر یا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے کی بجائے وعلیکم السلام کہنا چاہیے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ کوئی سلام کرے گا تو جواب سلام میں وعلیکم السلام کہیں گے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے. حدیث میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ اور ہتھیلی سے اشارہ کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. بعض لوگ سلام کے جواب میں
ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض صرف آنکھوں کے اشارے سے جواب دیتے ہیں۔ یوں جواب نہیں ہوا، ان کو منہ سے جواب دینا واجب ہے، اور سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے۔ بلا عذر تاخیر کی تو گناہگار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں سلام کی سنت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو 6 سال کی عمر میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ بغداد شریف کس سمت میں واقع ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت سے دم آخر یعنی مرتے وقت تک بغداد شریف کی جانب کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ادب و احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے اور ہر طرح کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ کم عمری سے ہی با ادب ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خود اعتمادی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 6 سال کی عمر میں ہی پہلی بار ایک بہت بڑے مجمع میں کم و بیش 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ آپ نے بچپن ہی سے باجماعت نماز کی ادائیگی کو اپنا لیا اور کبھی بھی بغیر عذر شرعی جماعت نہ چھوڑی۔ آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھدار ہوتے ہی نماز با جماعت کے سخت پابند رہے۔ گویا قبل بلوغ ہی یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ اصحاب ترتیب میں شامل ہو چکے تھے اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ اب یہ صاحب ترتیب کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ شخص جس کی بلوغت کے بعد سے لگاتار 5 فرض نمازوں سے زائد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یہ صاحب ترتیب کی تعریف ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بلوغ سے قبل ہی بالغ ہونے سے پہلے ہی اصحاب ترتیب میں شامل تھے، اور کب تک؟ وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ سنتوں کو جلا دیا جس نے، دین کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر سے ہی نماز با جماعت کی پابندی فرماتے۔ آج ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں دعویٰ ہے نا اعلیٰ حضرت سے محبت کا، الحمدللہ، مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ خوب سمجھدار ہونے کے باوجود نہ صرف ہم خود نماز پنجگانہ کے پابند بنے، بلکہ ہمارے بچے بھی بالغ سے جوان ہو جاتے ہیں، مگر انہیں بھی نماز کی پابندی تو درکنار، ٹھیک طرح سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، اور اس کے ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری کے سبب نہ تو کبھی ہم نے دینی مسائل سیکھے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی جستجو کی، نہ ہی اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت اور انہیں علم دین سکھانے کے لیے کسی دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی اجازت دی۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم نے دنیا کی محبت میں صرف مال کمانے اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کو ہی، دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کوششوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ہی اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ اور دیگر کئی معاملات کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہیں، لہذا زندگی اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر علم دین سیکھیے، اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ یا جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیجیے۔ اس کے علاوہ عاشقان رسول کے ساتھ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی
علم دین حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے نہ صرف علم دین کی دولت نصیب ہوتی ہے بلکہ ہمارے اندر بھی ایسا مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں نماز باجماعت اخلاص و استقامت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی شریعت مطہرہ کی پاسداری میں بسر ہوئی۔ آپ کی شخصیت صحیح معنوں میں شریعت کی آئینہ دار نظر آتی تھی۔ آپ کی کچھ عادات مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی ٹھٹا نہ لگاتے، کبھی ٹھٹا نہیں لگایا، قہقہا لگا کر نہ ہنستے تھے۔ جماہی آتی ہے نا، تو جماہی آنے پر دانتوں میں انگلی دبا لیتے اور کوئی آواز پیدا نہ ہوتی، کہتے نا اس طرح کر کے ہماری آوازیں نکلتی ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جب جمائی آتی تو دانتوں میں انگلی دبا لیتے اور کوئی آواز پیدا نہ ہوتی۔ اب ایک ایسی اچھی عادت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جب کلی کرتے تو بایاں ہاتھ داڑھی شریف پر رکھ کر سر جھکا کر پانی منہ سے گراتے۔ یعنی کلی کرتے، ہم بھی کلی کرتے ہیں، کلی منہ میں پانی ڈالا اور یوں پچکاری کر کے مار دی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ تھا کہ جب کلی کے لیے پانی منہ میں لیتے تو جب پانی کو گرانے کی باری آتی تو الٹے ہاتھ سے داڑھی شریف کو اس طرح پکڑ لیتے، اس طرح رکھ لیتے، ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر پانی یہ منہ سے گرایا کرتے تھے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے کبھی بھی نہیں تھوکتے تھے، نہ ہی قبلے کی طرف پاؤں مبارک دراز کرتے۔ فرض نماز با امامہ پڑھا کرتے، خط بنواتے وقت اپنا کنگھا اور شیشہ استعمال فرماتے، مسواک کیا کرتے، سر مبارک میں تیل بھی ڈلواتے، کسی بھی چیز کے لینے دینے میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال فرماتے۔ اگر کبھی لینے والا الٹا ہاتھ آگے بڑھاتا، کوئی چیز دے رہے ہیں اور الٹا ہاتھ وہ آگے بڑھاتا لینے والا، تو آپ فوراً اپنے دستے مبارک کو روک لیتے اور فرماتے کہ سیدھے ہاتھ میں لیجئے کہ الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف خود سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ لینے دینے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سیدھا ہاتھ ہی استعمال فرماتے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی سید اعلیٰ حضرت کے صدقے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا، واہ کیا بات حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مساجد کا بھی بڑا ادب کرتے تھے۔ مساجد کی تعظیم کرنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ فرش مسجد پر آواز پیدا ہونے کے خوف سے ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی نصیحت فرمایا کرتے کہ مسجد کے فرش پر چلتے ہوئے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک بار کوئی نواب صاحب مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی مسجد کے فرش پر گرا دی۔ ہم بھی کرتے ہیں، بعضوں کا چادر یوں پھینک دیتے ہیں، بعضوں کا کوئی رومال ہوتا ہے اس طرح ڈال دیتے ہیں اوپر سے، تو انہوں نے اپنی چھڑی اس طرح اوپر سے پھینک دی، جس کی آواز حاضرین نے سنی، جو وہاں موجود تھے ان کو یہ آواز پہنچی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا،
نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا؟ نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خصوصاً اسلامی بھائی اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ ہمارا مسجد میں آنا جانا رہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں ہوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مسجد کے ادب کا انداز ہم نے دیکھا کہ چھڑی زور سے گرانے پر نواب صاحب کی اصلاح فرما دی، اور خوب بھی آواز پیدا ہونے کے خوف سے فرش مسجد پر ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے تھے۔ مگر افسوس کہ ہمیں مساجد کے ادب کا ذرا بھی پاس نہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے خلاف ادب کام ہم مساجد میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زور سے بولنا، ہنسنا، چلانا، فالتو بولنا، دنیاوی باتیں کرنا، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانا اور ان کا وہاں شور مچانا، مسجد میں بدبودار کپڑے پہن کر جانا، یہ سب ہمارے یہاں عام ہے۔ یاد رکھیے ہر اس کام سے مسجد کو بچانا ضروری ہے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق، غل غپاڑا اور اسی طرح کی لغویات کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا تھا اور مجھے کسی نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے فرمایا، ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، پوچھا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے۔ فرمایا اگر تم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے خوف سے لرز جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے، مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے کہ مسجد میں دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے، بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ، کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آئے، نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں ضرورتاً مسکرانا منع نہیں۔ مسجد کے ادب و احترام کا ذہن بنانے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا خوبصورت رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھیے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما کر مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ مسجد کے احترام کا ذہن بنے گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے قوت حافظہ کا عالم یہ تھا، حضرت محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی علیہ رحمت اللہ القوی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی قوت حافظہ اور علمی قابلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلا استفتاء یعنی سوال آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا، یعنی نئے قسم کا معاملہ پیش آیا ہے، اور جواب جزئیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا، فقہائے کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا، یعنی فقہائے کرام کے بتائے اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا عجب نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے،
ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں، ابن عابدین نے رد المحتار کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب جو کتابوں کو جا کر کھولا، یہ بڑے عالم دین محدث اعظم ہند، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نیا مسئلہ ہے، اعلیٰ حضرت اس کو فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، اور اس کا جواب ان کتابوں میں ان صفحات پر موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ، سطر اور بتائی گئی عبارت میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ اس خداداد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا ہے۔ علم و عرفان کا جو کہ ساغر تھا، خیر سے حافظہ قوی تر تھا، حق پر مبنی تھا، جس کا ہر فتویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ بھی قوی ہو جائے، چاہتے ہیں، بچے زیادہ چاہتے ہیں، بڑے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے بھولنے کی بیماری دور ہو جائے، ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے، ہم جو بات سنیں، جو بات پڑھیں وہ ہمیں یاد رہ جائے، جو واقعات ہوں وہ ہمیں یاد رہ جائیں، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنا قوت حافظہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی، آئندہ گناہوں سے بچنے کی نیت بھی کرنا ہوگی، کیونکہ حافظے کی کمزوری کا ایک سبب گناہوں میں مبتلا ہونا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے النسیان من العصیان، یعنی نسیان، عصیان گناہ کے باعث ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتے رہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لینی پڑے گی، وہیں کمزوری حافظہ کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جلد ہی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لیجئے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کے یوں تو تمام اوصاف ہی باکمال ہیں اور ایسے ہیں کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن ایک خاص وصف جس میں آپ بہت نمایاں اور ممتاز تھے، وہ آپ کا عشق رسول ہے۔ آپ سرتاپا عشق مصطفیٰ کا نمونہ تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تمام زندگی اسی عنوان کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ آپ نے نہ صرف اپنے دونوں بیٹوں کا نام بلکہ اپنے بھتیجوں تک کا نام نام اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہو۔ حدیث پاک کا بے انتہا ادب فرمایا کرتے، ہمیشہ درس حدیث بحالت قعود یعنی دو زانو بیٹھ کر دیا کرتے، احادیث کریمہ بغیر وضو نہ چھوتے نہ پڑھایا کرتے، کتب احادیث پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھتے، حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے کوئی شخص درمیان حدیث اگر بات کاٹنے کی کوشش کرتا تو آپ سخت ناراض ہوتے، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا۔ حدیث مبارک پڑھاتے وقت دوسرے پاؤں کو زانو پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر شے کی تعظیم فرماتے اور اس کا ادب بجا لاتے۔ منقول ہے کہ ایک بار آپ کہیں مدعو تھے، دعوت دی گئی تھی، آپ کو کھانا لگا دیا گیا، سب کو اعلیٰ حضرت کے کھانا شروع فرمانے کا انتظار تھا۔ آپ نے ککڑیوں کے تھال میں سے کاش اٹھائی اور تناول فرمائی، پھر دوسری اٹھائی، اس کو کھا لیا، پھر تیسری اٹھائی، اس کو کھا لیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ککڑیاں کھا رہے ہیں تو لوگوں نے بھی ککڑی کے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب کو روک دیا کہ کوئی ککڑی نہیں کھائے گا، اور فرمایا ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے سب ختم کر دی۔ اب جو حاضرین تھے متعجب ہوئے اور اعلیٰ حضرت کے متعلق تو یہ دیکھا کہ بہت کم غذا استعمال فرمانے والے ہیں، آج اتنی ساری ککڑیاں کیسے تناول فرما گئے؟ لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی کاش کھائی تو کڑوی تھی، اس کے بعد دوسری کھائی وہ بھی کڑوی تھی، تیسری کھائی وہ بھی کڑوی تھی، لہٰذا میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو تھو کرنا شروع کر دیں۔ چونکہ ککڑی کھانا میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کرے۔ سنیوں کے دلوں میں جس نے شمع عشق رسول، سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی
شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے زبردست عاشق رسول تھے، یہ ہم نے سنا۔ واقعی عاشق کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو دل و جان سے پسند کرتا ہے اور اس کا ادب بجا لاتا ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ککڑی کا ایسا ادب کیا کہ کڑوی ککڑی بھی تناول فرما لی۔ یاد رکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا احترام اور آپ سے منسوب اشیاء میں سے ہر شے کی تعظیم ہم پر لازم ہے، اور در حقیقت یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعظیم ہے۔ سیدنا قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تصنیف شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے کہ آپ کے مبارک سامان، مقدس مکانات یا کوئی اور شے جو جسم پاک سے چھو بھی گئی ہو اور جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہو کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان سب کی تعظیم کرنا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی بھی چیز کو کوئی عیب بھی نہ لگانا چاہیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخر نبی نہ جانے یا حضور کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ کے منہ مبارک یعنی مقدس بال کو تحقیر یعنی بے ادبی سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، حضور کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے۔ بلکہ اگر کسی کے اس کہنے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، کوئی یہ کہے مجھے پسند نہیں، تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو کافر ہے۔ یوں ہی کسی نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشتہائے مبارک چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ تو ادب کے خلاف ہے، یا کسی سنت کی تحقیر کریں، مثلا داڑھی بڑھانا اس کی تحقیر کرے، مونچھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا، ان کی اہانت یعنی توہین کرنا کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرنا ایمان کی بربادی اور جہنم کی حقداری کا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی ساری زندگی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی پیروی میں بسر کریں، کیونکہ آپ کی اتباع یقیناً ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جہاں سنت پر عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے، وہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی کثیر ہیں۔ اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ کو بڑھانے، سینے میں الفت مصطفیٰ کی شمع جلانے، نمازوں اور سنتوں کی عادت بنانے اور ذکر و درود کی سعادت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اس کی برکت سے نہ صرف ہمارے عقائد و اعمال درست ہوں گے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے علم دین حاصل کرنا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، فکر آخرت کے لیے کڑنا، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنا، سنتوں پر عمل کا جذبہ پانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کے کاموں میں ترقی کے لیے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک ہفتہ وار ایک مدنی کام علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی ہے، اور نیکی کی دعوت دینا تو یہ ایسا اہم فریضہ ہے کہ تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔
الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بھی اسی عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر ہفتے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہم بھی وقت نکال کر اس عظیم مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے دعوت اسلامی کے ایک شعبے کا مختصراً آپ کو تعارف پیش کرتا ہوں۔ ایک شعبہ کم و بیش جو 95 شعبہ جات ہیں اس میں ایک شعبہ مجلس اصلاح برائے قیدیان بھی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جن کو کال کوٹھڑی کے تنگ و تاریک در و دیوار نہ سدھار سکے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات سے ایسوں کی اصلاح کے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں دعوت اسلامی جیل بھرو نہیں بلکہ مسجد بھرو تحریک ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے اصلاح برائے قیدیاں میں قیدیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کا سامان کیا جاتا ہے۔ مبلغین دعوت اسلامی کے انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے نتیجوں میں قیدی توبہ کرتے، داڑیاں سجاتے، نمازی بن جاتے ہیں، صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، اور بعض تو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بعض امام بھی بن جاتے ہیں۔ اس شعبے کی مدنی بہاروں کی کچھ تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ قاتل امامت کے مصلی پر اس کا مطالعہ کیجیے۔ ایک مدنی بہار سن لیجیے۔ UK انگلینڈ کے مقیم اسلامی بھائی اپنی داستان عشرت کے خاتمے کے احوال کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں غفلت بھری زندگی بسر کر رہا تھا۔ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ نمازوں کی ادائیگی کا ہوش تھا، نہ ہی دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کا کوئی ذہن تھا۔ سنتوں کی عظمت و شان سے بھی نابلد تھا، فکر آخرت سے غافل، دنیا کی رنگینیوں میں شاغل، اپنی زندگی کے قیمتی ایام فضولیات و لغویات میں برباد کر رہا تھا۔ میری عصیاں شعار زندگی میں کچھ اس طرح سنتوں کی بہار آئی کہ ایک مرتبہ مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ اجتماع میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان، ذکر و درود اور بالخصوص آخر میں مانگی جانے والی رقت انگیز دعا نے میرے دل و دماغ پر چھائی گناہوں کی سیاہی دور کر دی۔ زندگی کے انمول ہیرے گناہوں میں برباد کرنے پر مجھے ندامت ہونے لگی۔ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے مجھے توبہ کی توفیق ملی اور میں نے نیک بننے کا ارادہ کر لیا۔ اسی مقدس جذبے کے تحت 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو کر دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے مزید کہتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ماحول اور اجتماع کی برکت سے جہاں مجھے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، وہیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہو گیا۔ یوں میں راہ سنت کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ میں نے سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی شریف رکھ لی، سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور سفید مدنی لباس زیب تن کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ تادم تحریر وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز وجل مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو داڑھی بڑھا لے امامہ سجا لے، تو داڑھی بڑھا لے امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشاء بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان جنت نشان ہے: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے 101 مدنی پھول سے عصمت کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، اور نمبر 2، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2 سلائی، اور نمبر 3 طریقہ، کبھی دونوں آنکھوں میں 2 سلائیاں اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگا لیا جائے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔
ابھی جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. جزاکم اللہ خیرا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اعلانات سماعت فرما لیجیے. سونے کی اینٹ، آنکھوں میں پگھلتا ہوا سیسا، روتا ہوا داخل جہنم ہوگا. عقیقے کے 25 مدنی پھول، موت کے 3 قاصد، ناجائز فیشن کرنے والوں کا انجام، اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ غفلت اپنے مرحوم عزیزوں اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے. خود بھی مطالعہ فرمائیے. جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے، امیر اہل سنت کی سوچ کے اور تربیت کے قربان کہ کیسی تربیت فرماتے ہیں، یہ ذہن دیا ہوا ہے. جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل. یعنی اس میں سب کو انشاءاللہ نہیں کہنا، جس کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ انشاءاللہ عز و جل کہے. بڑا سائز جو ہم نے ابھی دیکھا یہ 9 روپیہ ہدیہ، اور جیبی سائز یہ 4 روپیہ ہدیہ. الحمدللہ نیا سال 1436 یہ شروع ہو چکا ہے اسلامی سال. اور مدینہ ڈائری 220 روپیہ ہدیہ. مرکزی مجلس شورا کی پیشکش 15 روپے ہدیے والا یہ خوبصورت رسالہ. ایک زمانہ ایسا آئے گا تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاریں حصہ 6 کا رسالہ، خوفناک دانتوں والا بچہ، اور اس میں دیگر 22 مدنی بہاریں بھی موجود ہیں. یہ 8 روپیہ ہدیہ. وی سی ڈی مدنی مذاکرہ جس میں خصوصاً اس موضوع پر جیسے ہمارا ذہن ہوتا ہے یا کئیوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ماہ سفر جو یہ مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کے بعد دوسرا جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے سفر المظفر کا، تو وہ بلاؤں کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں سفر کرنا یہ درست نہیں ہوتا، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری باتیں یہ عوام میں رائج ہیں. تو اس کی کاٹ کرنے والا مدنی مذاکرہ ماہ سفر منحوس نہیں، یہ 25 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. بروز ہفتہ 13 دسمبر نماز عشاء کے فوراً بعد
نماز عشاء کے بعد تقریباً 8 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ عز وجل بذریعہ او بی وین خصوصی اجتماعی شرکت پاک پتن شریف پاک فریدی کابینہ، اور بذریعہ او بی وین خصوصی اجتماعی شرکت وندر بلوچستان پاک برکاتی کابینہ، خصوصی اجتماعی شرکت شعبہ جو ہے وہ مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا۔ ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سن لیجئے۔ آج سنت آداب اور فضائل میں لباس کے 14 مدنی پھول، 163 مدنی پھول جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ اس کے صفحہ نمبر 20 پر، اور دعا نیا لباس پہنتے وقت کی دعا مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 215، اور انشاءاللہ الرحمن اگلی جمعرات اگلی شب جمعہ اجتماع کے حلقوں کا جدول جو ہے عنوان تحریر فرما لیجئے، امامے کے 25 مدنی پھول، یہ بھی 163 مدنی پھول صفحہ 25 پر، اور دعا اگلے ہفتے کے لیے مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 209۔ انشاءاللہ الرحمن ایک اور اعلان بھی ہے، کل بروز جمعہ 12 دسمبر سے 41 دن کا مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ خواہش مند اسلامی بھائی صرف یہاں موجود ہے، وہ انہی میں سے خواہش مند اسلامی بھائی نہیں بلکہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں لوگ اس وقت دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں۔ اگر آپ اس مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس میں شمولیت چاہتے ہیں تو اپنے اپنے شہروں کے مدنی مراکز سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی ترکیب بنا دی جائے گی۔ اب انشاءاللہ الرحمن ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا۔ تمام عاشقان رسول خانہ کعبہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجئے۔ کسی اسلامی بھائی کی آواز آگے پیچھے ہو جائے تو دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے اجتماعی دعا کرتے ہیں. پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. وہ کریم پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. جزا اللہ